بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ الملخص الفقہی کا درس جاری ہے اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ تھے، اور اس میں ہم لوگ جس باب میں ہیں وہ باب فی احکام المسح علی الخفین وغیرہما من الحوائل، اور اس میں بالکل آخر میں اب رہ گیا ہے کہ مسح جبیرہ پہ کیسے کرتے ہیں۔ جبیرہ جیسے پلاسٹر وغیرہ، ہڈی کے ٹوٹ جانے پر جوڑنے کے لیے جو لگایا جاتا ہے پلاسٹر وغیرہ، اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اسی کے حکم میں پٹی بھی ہے، زخم ہو جانے پر جو پٹی ہے یا جل جانے پر جو پٹی باندھی جاتی ہے، اسی کے حکم میں۔ جبیرہ پر مسح کرنا اور موزوں پر مسح کرنے میں فرق ہے۔ موزے جو ہیں وہ پاؤں میں پہنے جاتے ہیں، جس سے آپ کا پاؤں اور ٹخنا سمیت ڈھکا ہونا چاہیے کم سے کم۔ اگر وہ موزہ اس سے اونچا نہیں ہے، کم سے کم ٹخنا ڈھکا ہوا ہے اور نیچے کے پورے آپ کے قدم ڈھکے ہوئے، یہ موزہ ہے۔ لیکن جبیرہ جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ٹانگوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وضو میں جو اعضاء کو دھویا جاتا ہے ان کے اوپر اگر وہاں پر کچھ زخم ہے یا وہاں پہ کچھ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کو جوڑنے کے لیے پلاسٹر وغیرہ کیا گیا ہے، اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں وَيُمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَ وَهِيَ أَعْوَادٌ وَنَحْوُهَا تُرْبَةُ عَلَى الْكُسْرِ، ٹوٹی ہوئی ہڈی وغیرہ کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وَيُمْسَحُ عَلَى الضِّمَادِ الَّذِي عَلَى الْجُرْحِ وَكَذَلِكَ يُمْسَحُ عَلَى اللُّصُوقِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الْقُرُوعِ، یا تو پلاسٹر ہو یا پٹی ہو یا ٹیپ ہو، ٹیپ لگاتے نا جس میں دوا لگی ہوتی ہے، اس ٹیپ کو مثال کے طور پر ہاتھ جل گیا کسی کا، اب ہاتھ کا یہ حصہ جل گیا، اس پہ دوائی والا ٹیپ لگا دیا گیا، تو یہ پورا ٹیپ یہاں سے یہ اوپر کا حصہ یہ چھپ گیا۔ یہ تینوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی تینوں کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ طہارت کیسے؟ نماز نہیں چھوڑنا ہے، نماز فرض ہے۔ آپ زخمی بھی ہیں، ہوش میں ہیں، تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اب آپ کیسے اس میں وضو کریں گے، اس کا بیان آئے گا۔ شیخ کہتے ہیں کل هذه الاشیاء یمسح علیہا، ان سب چیزوں پر مسح کیا جائے گا، بشرط، اب دیکھو شرط کیا ہے اس کی، ان تکون علی قدر الحاجہ، پہلی شرط نوٹ کرو اس کو، یہ پہلا ہے، یہ بقدر حاجت ہو۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کا انگوٹھا فریکچر کر گیا ہے، انگوٹھا فریکچر کرنے کے لیے معتبر ڈاکٹر نے کو یہ کہا کہ صرف انگوٹھے میں پلاسٹر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے سپورٹ کے لیے آپ کی انگلیوں کو بھی پلاسٹر کرنا پڑے گا، اور یہ پلاسٹر یہ یہاں تک رہے گا آپ کا۔ مثال کے طور پر یہ انگلیاں پیچھے سے یہاں تک پلاسٹر رہے گا، تاکہ یہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے یہ ہلنے سے ایسے نہیں ہو، ہلنے کی وجہ سے نہیں جڑے گی، تو آپ کو یہ پلاسٹر کم سے کم یہاں سے یہاں تک کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اگر کہتا ہے، معتبر ڈاکٹر ہے، وہ اگر کہتا ہے تو یہ پلاسٹر یہ بقدر حاجہ ہے، حاجت ہے، اور گرچہ صرف انگوٹھے میں آپ کا ہوا ہے فریکچر، باقی انگلیاں تو صحیح ہے نا، آپ کی ہتھیلی بھی صحیح ہے، باقی ہتھیلی کلائی بھی صحیح ہے، لیکن کہتا ہے نہیں، اگر کلائی سے نہیں لگائیں گے، آپ کے ہاتھ کو ہلنے کی وجہ سے پلاسٹر کبھی کبھی زیادہ کرتے ہیں، ان سے کہو جتنی ضرورت ہے اتنی آپ کریں۔ اب ایک انگلی ٹوٹی ہے، دو انگلی ٹوٹی ہے، مثال کے طور پر ایک انگلی کے ساتھ اس نے سپورٹ لگا دیا دوسری انگلی کا، یا ایک انگلی کو اس نے باندھ دیا، اور باقی کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر باقی میں لگانے کی ضرورت نہیں، تو بقدر حاجہ ہونی چاہیے۔ زخم ہو گیا ہے یا جل گیا ہے ہاتھ، تیل پڑنے سے گرم تیل پڑ گیا اور ہاتھ میں زخم یہ ہو گیا، جل گیا، ڈاکٹر نے منع کیا پانی لگانے سے کیونکہ انفیکشن ہو جائے گا۔ کیا مٹی سے اس پر مسح کر سکتے ہیں؟
مٹی سے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انفیکشن ہو جائے گا، اس کو مٹی سے گرد سے بچانا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر بولتا ہے اس کو گرد بھی نہیں لگنا چاہیے، تو آپ نے اس پہ پٹی باندھ لی ہے بقدر حاجت ہے، تو آپ جب وضو کریں گے تو اس حصے کو پر پانی نہیں بہائیں گے، آپ ہاتھ پہ ہتھیلی پہ پانی بہائیں گے، اس پہ پانی بہائیں گے، وضو کریں گے، اور لیکن اس پہ جب آپ ہاتھ دھونے کی آپ کی باری آئے گی تو آپ ہاتھ دھوں گے اور یہاں پر آپ مسح کر لیں گے. واضح ہے؟ یہاں پہ آپ مسح کریں گے. یہ اس لیے کیونکہ اس پٹی کو کھولنا اور لگانا ہر وضو کے وقت یہ مشقت ہے، اور شریعت کا قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی لاتی ہے. پھر اس میں اندیشہ ہے کہ اگر آپ بار بار کھولیں گے اس کو تو زخم جلدی نہیں بھرے گا، تو اس پٹی میں دوائی لگی ہوتی ہے اور ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ کو اسی طرح رکھنا ہے، تو یہ بقدر الحاجہ ہے. باقی حصوں کو آپ دھو لیں گے اور اس کے اوپر مسح کریں گے. مسح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھینگے ہوئے ہاتھ سے ہاتھ میں آپ نے پانی لیا، پانی کو گرا دیا اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیا. تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز، اسی لیے شیخ کہتے ہیں بحیث تکون علی کس چیز پر ہونا چاہیے؟ یا تو ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ ہونا چاہیے یا زخم پر ہونا چاہیے. وما حیث تکون علی الکسر او الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها، یا اس سے قریب ہو جس سے لگانا ضروری ہے اس کے سپورٹ کے لیے. لتؤدی مہمتها، تاکہ وہ اپنا کام پورا کرے. فإن تجاوزت قدر الحاجہ، اگر حاجت سے زیادہ ہے لزمہ نزع ما زاد عن الحاجہ، اس کو ہٹانا لازم ہو جاتا ہے. طہارت کے لیے اس سے زیادہ ہو گیا تو اسی لیے آپ جب لگوائیں پٹی تو ڈاکٹر سے بولیں کہ مجھے اتنا لگائیں جتنی ضرورت ہے، شوقیہ نہیں لگائیں زیادہ. ان اعضاء پہ جہاں پر وضو کرنے کے دوران آپ کو پانی بہانا ہے. وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَ وَنَحْوِهَا فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْأَكْبَرِ، پھر اس جبیرہ پر حدث اکبر اور اصغر دونوں کے اوپر مسح کیا جائے گا، جائز ہے. یعنی غسل کے وقت بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پلاسٹر ظاہر سی بات ہے، پلاسٹر لگتا ہے تو کب لگتا ہے؟ کتنے دنوں کے لیے لگتا ہے؟ کئی ہفتوں کے لیے لگایا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو سکتا ہے اس میں، تو اس ویسی حالت میں کیا کرے گا؟ وہ مسح کرے گا. باقی جسم کو پر غسل کرے گا، صرف اس حالت میں وہاں پر مسح کرے گا. ٹھیک ہے. وَلَيْسَ لِلْمَسْحِ عَلَيْهَا وَقْتٌ مُحَدَّدٌ، موضوع میں پر مسح کرنے اور جبیرہ پر مسح کرنے میں یہ دوسرا فرق ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے. جب تک ضرورت ہے مسح ہو سکتا ہے. 1 مہینے ضرورت ہے، 1 مہینے تک مسح کر سکتے ہیں. بل یمسح علیہا الی نزعها او برء ما تحتها، یہ نیچے جو بیماری ہے وہ اچھی ہو گئی تو اس وقت ہٹا دیں گے، پھر وہاں تک آپ کر سکتے ہیں جب تک بیماری سے آپ ٹھیک نہ ہو جائیں. لأن مسحها لأجل الضرورة الیہا، کیونکہ اس پر مسح کرنا ضرورت کے تحت ہے. فیقدر بقدر الضرورہ، الضرورہ تقدر بقدرها، کوئی چیز اگر ضرورت ہے تو اتنا ہی کریں گے جتنا اس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا 3 ہفتے کے بعد آنا، ہاتھ میں فریکچر ہے، 3 ہفتے کے بعد آنا، پلاسٹر کھول دیں گے. اور آپ جو ہے 3 ہفتے کے بعد کوئی درد بھی نہیں محسوس کر رہے ہیں، بڑے مزے میں ہیں، اور آپ کہتے ہیں چلو 1 ہفتہ اور رہنے دیتے ہیں. نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ والدلیل علی مسح الجبیرہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ قال، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، خرجنا فی سفر، ہم نکلے ایک سفر میں، فاصاب رجلا منا حجر فشجہ فی رأسہ، ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کا سر پھٹ گیا. ثم احتلم، اس کو احتلام بھی ہو گیا. فسأل اصحابہ، اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم،
کیا تم پاتے ہو میرے لیے کوئی رخصت ہے، تیمم کر لوں میں؟ قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، کوئی رخصت نہیں ہے، پانی موجود ہے، غسل کرو. بیچارہ سر پھٹا ہوا. اب شج رأسہ اگر ہے کہا گیا، یا فشجہ فی رأسہ، اس کا معنی سر پھٹ گیا ہے، یہاں تک کہ ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے. تو کیا کیا جائے پھر؟ اس نے غسل کر لیا. فاغتسل فمات، مر گیا اس کی وجہ سے. اس کا مطلب گہرا زخم ہوگا. فلما قدمنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر بذلك، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا صحابہ نے کہ ایسا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قتلوہ قتلہم اللہ، انہوں نے قتل کر دیا اس کو، اللہ انہیں ہلاک کرے. الا سألوا اذا لم يعلموا، ان کیوں نہیں پوچھا اگر یہ نہیں جانتے تھے. فانما شفاء العی السؤال، اگر نہیں معلوم ہے، جہالت ہے، پوچھ لو، سوال کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب، یعصبہ ہے یا عاصبہ ہے؟ ہاں یعصبہ ہے، اس میں لکھا ہے، جو میری جو نسخہ ہے اس میں عاصبہ لکھ دیا ہے. على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، اس کے لیے کافی تھا کہ اپنے زخم پر وہ پٹی وغیرہ لگا کر اس پر پھر مسح کر لیتا، تیمم کر لیتا، اس پر مسح کر لیتا. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن السکن نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو شخص کے پاس علم نہیں ہے وہ فتویٰ نہ دے. بغیر علم کے باتیں کرنا دین میں، اس سے کسی شخص کی ہلاکت ہو سکتی ہے. اگر تم بغیر علم کے باتیں کرو گے تو یا تو تم کسی کے جان کے، یعنی کسی کے ہلاکت کا سبب بن سکتے ہو، یا اپنی ہلاکت کا سبب بن سکتے ہو. بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیا تھا، غلط فتویٰ کی وجہ سے اس شخص نے، جو قاتل تھا، 99 قتل 100 کس کے اوپر پورا کیا؟ اس سے جس سے وہ گیا تھا پوچھنے کے لیے. اور یہاں پر دیکھو، غلط فتویٰ کی وجہ سے ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے. اتنا خطرناک ہے. غلط فتویٰ کی وجہ سے جنگیں چھڑ جاتی ہیں، معصوم کا قتل عام ہوتا ہے، معصوم کا خون بہا دیا جاتا ہے. یہ اس لیے کیونکہ اہل علم کی طرف رجوع نہیں کیا گیا، یا اہل علم سے پوچھا نہیں گیا. یہ اس لیے کیونکہ وہ شخص علم کے راستے کو اختیار نہیں کرتا ہے. تو پوچھ لیتا تو علم ہو جاتا نا اس کو. محل المسح من هذه الحوائل، شیخ کہتے ہیں اب کہاں پہ کیسے مسح کیا جائے گا؟ دیکھو، اگر وہ اب مسح ان حوائل پر، اب حوائل ہم لوگ 3 چیز پڑھ چکے. کیا کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ موزہ، موزہ میں دونوں خف رب دونوں آ گیا، عمامہ آ گیا، اور پلاسٹر پٹی وغیرہ آ گیا. 3 چیزیں آ گئی. کہتے ہیں صفت المسح علی الخفین. اب پاؤں پہ مسح کیسے کریں گے؟ آپ کا یہ قدم ہے، یہ تلوا ہے، اور یہ مان لو ٹخنا ہے. آپ دونوں ہاتھ کو بھگا کر، وضو جیسے آپ کرتے ہیں وہ کریں گے، مسح جیسے سر کا کرتے ہیں ویسے کرنے کے بعد آپ دونوں ہاتھ کو پانی سے بھگا کر اپنے موزوں کو، یہ جو انگلیاں ہیں، موزے کو کے آگے سے، یعنی انگلیوں کی جگہ سے رکھتے ہوئے اپنے انگلیوں کو پھیلا کر، ایسا نہیں کہ بالکل یہ کر، آپ پاؤں کے اوپر ایسے مسح کر لیں، دونوں پاؤں پر ایک ساتھ، دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر، بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر، دونوں پاؤں پر ایک ساتھ مسح کر لیں.
ایک بار، ایک مرتبہ مسح ایک بار کیا جاتا ہے. کر سکتے ہیں، میں مجبوری ہے کچھ تو کر سکتے ہیں کہ پہلے دائیں پھر بائیں، لیکن یہاں پر یہ جو طریقہ جو پتہ چلتا ہے یہ اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین نے بیان کیا. اور شیخ کہتے ہیں وصفۃ المسح علی الخفین ان یضع اصابع یدیہ مبلولتین بالماء علی اصابع رجلیہ، اپنے انگلیوں کو جو بھینگی ہوئی ہیں اپنے پاؤں کی انگلیوں تک کے پاس رکھیں یا پاؤں پر رکھیں، انگلیوں پر رکھیں. ثم یمرہما، دیکھو ایک ساتھ ہے، یمرہما الی ساقی، پھر ان کو گزاریں اپنے پاؤں تک لے جائیں، پنڈلیوں کے نیچے یعنی گھٹنوں ٹخنوں تک یا ٹخنوں سے اوپر. یمسح الرجل الیمنى یمسح الرجل الیمنى بالید الیمنى والرجل الیسرى بالید الیسرى، دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کو، بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں. ویفرج اصابعہ اذا مسح، انگلیوں کو پھیلا کر رکھیں جب مسح کریں. ولا یکرر المسح، ایک بار کر لیا کافی ہے، 2 بار اور 3 بار نہیں ہوتا مسح، مسح ایک بار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وفقنا اللہ جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، للعلم النافع والعمل الصالح. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.